السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سے رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ 11 مہینے انتظار کے بعد آج پھر سے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ رمضان المبارک، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، کہ اسلام کا 9واں مہینہ ہے، جو رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی روحانی، اخلاقی اور عملی زندگی کو بہتر بنانے کی بہترین تربیت ہے۔ روزہ ہمیں صبر کرنا، شکر کرنا، ہمدردی اور عاجزی سکھاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر لیتا ہے، اور نیکیوں کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جو ہدایت اور روشنی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ کو یہ 5 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے تہجد اور نفلی عبادتیں۔ رمضان میں تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، جو تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ دوسری چیز ہے نماز کی پابندی۔ 5 وقت نماز کی ادائیگی رمضان میں خصوصی طور پر یقینی بنائیں، اور کوشش کریں کہ باجماعت آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ خصوصاً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ سحری کے وقت لوگ سحری کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیونکہ سحری اور نماز کے بیچ میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے تو فجر کے وقت سو جاتے ہیں۔ اس عادت کو بدلیں اور کوشش کریں کہ آپ فجر کی بھی نماز ادا کر کے سوئیں، اور 5 وقت کی نماز آپ باجماعت ادا کریں۔ آپ نے وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، آپ نے وہ تو سنی ہوگی کہ بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ رمضان جیسے مہینے میں نماز کو یقینی بنائیں اور نماز کی پابندی آپ جب باجماعت کے ساتھ میں کریں۔ تیسری جو اہم چیز میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا وہ ہے استغفار اور دعا۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، جو شخص استغفار کو لازم کر لے، اللہ اس کی ہر مشکل آسان فرما دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دعا کی بھی پابندی کرنی ہے۔ دعا خاص طور پہ افطار کے وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ دعا کی کثرت کرنی چاہیے۔ دعا اس کے علاوہ استغفار کا خیال آپ کو سحری کے وقت میں بھی رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بتانی ہے کہ قرآن کی تلاوت کو لازم کر لیں اس رمضان المبارک میں۔ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں نے ابھی کہا کہ قرآن نازل ہوا تھا، تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے روزانہ باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ بھی جو ہے نا قرآن کے پڑھنے کو لازم کر لیں۔ 5ویں چیز ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ سب سے زیادہ سخاوت کرتے، سب سے زیادہ سخاوت فرماتے۔ اور اس کے علاوہ فضول کاموں سے بچنا۔ روزے کا اصل مقصد تقوی ہے اور ضبط نفس ہے، اس لیے فضول باتوں اور فضول کاموں سے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص جھوٹ بولنا اور برے اعمال نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور اس کے علاوہ فضول باتوں کے علاوہ آپ کو اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے،
روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں غصے سے پرہیز کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ بد کلامی کرے نہ شور مچائے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑائی کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ تو لڑائی جھگڑوں سے، بد کلامی سے، ہنسی مذاق سے، یہ ساری چیزوں سے روزے کی حالت میں آپ کو بچے رہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت کامن ہے، کچھ لوگ سارا کا سارا دن سوتے رہتے ہیں اور رمضان کا وقت عبادت میں گزاریں۔ فضول سونے اور موبائل یا دیگر غیر ضروری کاموں سے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں یعنی نقصان میں رہتے ہیں۔ سب سے پہلے صحت، اور دوسرا ہے فارغ وقت۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں بھی عطا کی ہے، دو نعمتیں، ایک تو آپ کے پاس میں صحت ہے اور دوسرا آپ کے پاس میں فارغ وقت ہے، تو رمضان کے مہینے میں یہ کوشش کریں کہ آپ ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت میں گزاریں، اور سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام، یہ سب چیزوں کو تھوڑا سائڈ پہ رکھتے ہوئے قرآن کی پابندی، عبادت کی پابندی، نمازیں وغیرہ، یہ ساری چیزوں پہ آپ زیادہ غور کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ رشتہ داروں سے صلح کریں۔ رمضان میں دلوں کو صاف کریں اور رشتہ داروں سے صلح کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قطع رحمی کی، یعنی کہ جس نے تعلق کو توڑ دیا کسی کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ رمضان ہماری اپنی زندگی کو بدلنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو سدھاریں، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور اس کے فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔